بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 اسلامیات، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بیٹا، اس سے پہلے ہم نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیت میں چند مسائل کی وضاحت کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار احکامات کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پہلا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کفار و منافقین کے کہا نہ ماننے کا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا، اور چوتھا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2 دلوں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے زہار کا مسئلہ پڑھا کہ زہار جو ہے کیا ہے اور اس کا اسلام میں کیا حکم ہے، اور زہار کرنے سے کیا کفارہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تبنہ بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کے احکامات کے بارے میں پڑھے کہ منہ بولے بیٹا جو ہے وہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے کیا کیا جائے، پکارا جائے۔ اور اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو وہ کیا ہے، تمہارے دینی بھائی ہے۔ اگر آپ لوگ ان سے کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے دوسرے رکوع میں جو ہے ہم پڑھیں گے غزوہ احزاب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں غزوہ احزاب کے اسباب کیا ہے۔ غزوہ احزاب ماہ شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بڑے اسباب ہیں۔ یہاں پر پہلا سبب جو بیان ہوا ہے وہ ہے بنو نذیر کی جلا وطنی، یعنی بنو نذیر کو جب نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان کے ایک وفد نے مکہ پہنچ کر قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی، ٹھیک ہے۔ قریش مدینہ میں مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کے فروغ کی خبریں سن کر بےتاب ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے منتظر تھے۔ لہٰذا قریش نے یہودیوں کے اس وفد کو خوش آمدید کہا، ٹھیک ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے لشکر کی اطلاع ملی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بڑے لشکر کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو سب کو پسند آیا۔ چنانچہ 3000 صحابہ کرام نے 6 روز کی محنت مشقت سے خندق کھودی۔ اس طرح سخت سردی اور ناسازگار حالات میں خندق کا تیار ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرم نوازی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب عمر بن عبدود کا قتل جو تھے، عرب کے مشہور جنگجو عمر بن عبدود کا گھوڑا خندق پلانگ کر اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ قتل ہوا۔ پھر کسی نے بھی خندق میں آنے کی جرات نہیں کی، اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر نعیم بن مسعود کی جنگی چال۔ غزوہ احزاب کی یہ گڑی مسلمانوں پر بڑی سخت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور بنو غطفان کا ایک نوجوان نعیم بن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، مگر ابھی تک میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ایک ایسی چال چلوں کہ بنو قریظہ اور کفار کے درمیان جو اتحاد قائم ہے اسے ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ دونوں گروہ جو ہے وہ مجھ پر کیا کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور نعیم بن مسعود نے واقعی وہ کام کر دکھایا جس کی وجہ سے کفار مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت تھی، ٹھیک ہے۔ خندق کھودنا، نعیم بن مسعود کا جنگی چال چلنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نعمت کا اضافہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی، ٹھیک ہے نا، کہ جس سے ان کے خیمے جو تھے وہ اکھڑ گئے، ہانڈیاں
الٹ گئی، گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ گئے۔ مشرکین اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ابو سفیان جو ان ساری شرارت کا سردار تھا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سب سے پہلے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی سب وہاں سے بھاگ گئے۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو ایک دشمن بھی موجود نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دیکھ کر فرمایا اب قریش کے لوگ جو ہے تم پر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکیں گے، اور آپ لوگ جو ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہا کرو۔ اب دیکھیے اللہ کی مدد، اب اللہ تعالیٰ نے آندھی ایک ایسی فوج سے مسلمانوں کی مدد کی کہ جو مسلمانوں کو نظر بھی نہیں آتا تھا، مطلب جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیا مدد کی، ٹھیک ہے نا، اور ایسی مدد کی کہ وہ لوگ جو تھے اپنا تمام سامان جو تھے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب دیکھیں آیات کی طرف دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، اس وقت، اذ جاءتکم، جب چڑھ آئے تم پر، جنود لشکر، ٹھیک ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو، اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کیا آئے، چڑھ آئے تم پر لشکر، یعنی فوجوں نے تم پر کیا کر دیا، حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیج دیا، علیہم، ان پر، ریحًا، ہوا، ٹھیک ہے، ہوا سے مراد آندھی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر کو جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اس سے مراد کیا ہے، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں جو ہے مسلمان آزمائش کی گھڑی تھی کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ سخت وقت تھا۔ اب دیکھیے بنو قریظہ اور مسلمانوں کا آپس میں دوستی کا معاہدہ، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میثاق مدینہ میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کیا ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں قومیں جو ہے وہ ایک کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے خلاف ساز باز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت جو تھے یہودیوں نے اس معاہدے کو کیا کر دیا، توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس معاہدے کے بھروسے پر مسلمانوں نے اپنی خواتین کے لیے محفوظ مقام یہودیوں کے قریب ہی بنا لیے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن بالآخر معاہدہ کو توڑ دیا گیا اور کفار کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے، اور پروگرام یہ بنایا کہ مسلمانوں پر پشت کی طرف سے کیا کیا جائے، حملہ کیا جائے۔ تو اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو جو تھا وہ ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ دیکھیں اذ جاؤکم، جب چڑھ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، مطلب ہر طرف سے مسلمانوں کو کیا کر دیا گیا، گھیر لیا گیا، ٹھیک ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں جو تھی وہ پھر گئی، ٹھیک ہے نا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو تھے خوف کی وجہ سے کیا کلیجوں کو پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر مومنین کو آزمایا گیا، ٹھیک ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو سخت طرح سے کیا کیا گیا، ہلایا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس حالات میں بھی جو اہل ایمان والے تھے انہوں نے ایسے معاہدہ، ایسے صبر و استقامت سے کام لیا کہ جو قیامت تک کیا ہوگا، یاد رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سخت حالات میں بھی کیا کیا، دل کو چھوٹا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ کیا کیا، مسلمانوں کی نصرت اور مدد کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اگلی آیت میں جو ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافقین، ٹھیک ہے، منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل پر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور کہنے لگے منافقین، وَالَّذِينَ، وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، مرض سے مراد یہاں پر نفاق ہے، ٹھیک ہے نا، ما وعدنا اللہ ورسول، کے وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، وہ لوگ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہوگی، کامیابی ہوگی، اور یہ سب حالات دیکھ کر
تو وہ کیا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں آزمائش کی گڑی میں منافقین جو تھے وہ اپنے اصلی حالت پر کیا ہو گئے، اتر آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اور کیا کرنے لگے، آپس میں کہنے لگے، جب یہ سب حالات انہوں نے دیکھے تو وہ کہنے لگے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ان کے گھر جو تھے وہ غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن وہ جو تھے وہ صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر وہ لوگ میدان جنگ میں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو۔ اب دیکھیں منافقین جو تھے یہاں پر مسلمانوں کے حوصلے بھی کمزور کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو گھر لوٹنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے بھی بنانے لگے۔ کوئی آ کر کہتا کہ ہمارے گھر جو ہے دیکھو کیا ہے، غیر محفوظ ہے، لا مقام لکم، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، فرجعوا، بس لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ جب منافقین نے مسلمانوں کے حوصلے کیا کیے، کمزور کر دیے، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، اجازت مانگنے لگے، وَيَسْتَأْذِنُوا، اجازت مانگنے لگے، فریق ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ بے شک ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ہی یریدون الا فرارا، مگر وہ صرف جو تھے وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل بھی آپ لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جنگی حالات میں بھی، ان سخت حالت میں بھی مسلمان جو تھے وہ اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پھر مدد کی اور ان کو فتح سے کیا کیا، ہمکنار کیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آج کا آپ لوگ کا سبق تھا، یہ ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کا پس منظر اور جو سوالات ہیں وہ بھی آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ السلام، شکریہ۔